انتظار کی گھڑیاں ختم، شاہینوں کے پاس چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ڈریس ریہرسل کا آخری موقع۔ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرا آج، مقابلہ 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ محمد رضوان نے کہا ابرار احمد پہلی ترجیح ہیں، ٹیم میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ اوپننگ کے سوال پر کپتان کا دلچسپ جواب۔ لائٹس کیمرہ ایکشن، نئے نویلے قذافی اسٹیڈیم سے گھونگھٹ اٹھ گیا۔ وزیر اعظم نے نو تعمیر شدہ اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ روشنیوں کے رنگوں میں سروں کی جلتا رنگ، میوزک کا تڑکا، شاندار لائٹ شو اور آتش بازی کا مظاہرہ۔ ایک ساتھ موبائل ٹارچ آن ہونے پر ستاروں کا گما، 100 ڈھولچیوں نے زبردست دھمال ڈال کر سما باندھ دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کی نئی کٹ کی منہ دکھائی۔ محمد رضوان سمیت پوری ٹیم نے اسٹیج پر لہو گرمایا۔ گلوکار عارف لوہار، آئمہ بیگ اور علی ظفر کے گانوں پر ہزاروں شرکاء جھوم اٹھے۔ بھارت کو شکست فاش دیں، چیمپئنز ٹرافی جیت کر 24 کروڑ عوام کے دل جیت لیں، وزیر اعظم کا گرین شرٹس کو پیغام۔ بابر اعظم اور محمد رضوان سے بہت توقعات ہیں، شاہین شاہ آفریدی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے سسر کے نقش قدم پر چلیں، بھارتی بلے بازوں کی وکٹیں اڑائیں۔ ریکارڈ مدت میں اسٹیڈیم کی تعمیر پر چیئرمین پی سی بی کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا ہدف کے مطابق قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل بڑی کامیابی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر کے بعد درج 31 مقدمات کی سماعت، شامل تفتیش ہونے سے پہلے بانی پی ٹی آئی اور وکیل سے مشاورت کرنی ہے، ملاقات کرا دی جائے تو آج ہی شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں۔ بشرا بی بی کا عدالت میں بیان، عدالت کا SOPs کے مطابق ملاقات کرانے کا حکم، ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع۔ تحریک انصاف آج سوابی میں جلسہ کرے گی، مرکزی اور صوبائی قائدین کارکنان سے خطاب کریں گے۔ 1400 اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات، ڈیرہ اسماعیل خان سے جلسے میں شرکت کے لیے قافلہ سوابی کی جانب رواں دواں۔ پی ٹی آئی یوم سیاہ اور قوم یوم ترقی منا رہی ہے، یہ خود تو ہر وقت روتے ہیں، پاکستان کو بھی رلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے لفظی وار، کہا عوام کو فتنہ فساد کی ضرورت نہیں، کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے۔ الیکشن سے پہلے اداروں کے خلاف سازش اور دنگا فساد ہو رہا تھا، سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت بننے سے عوام کو ریلیف ملا۔ عوامی جلوس اور دھرنے دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، پنجاب میں جلسے جلوس اور اجتماعات پر پابندی آئی، صوبائی حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بھی 15 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ، دھرنے اور جلوس ممنوع قرار۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کا ایک اور ثبوت، شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں ہلاک دہشت گرد افغان شہری نکلا۔ ISPR کے مطابق لقمان عرف نصرت خوص کا رہائشی تھا۔ واقعات ثبوت ہیں کہ افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ دہشت گرد 6 فروری کو فورسز کی کارروائی کے دوران ہلاک ہوا تھا۔ بنوں میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار شہید، نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر بھی حملہ، 3 افراد جاں بحق، جوابی فائرنگ میں 8 حملہ آور زخمی۔ پنجاب میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، CTD کا مختلف شہروں میں ایکشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 15 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ برآمد۔ پولیس اور وکلاء کا تنازع حل، حیدرآباد میں قومی شاہراہ پر 3 روز سے جاری دھرنا ختم، صدر کراچی بار کے مطابق وزیر داخلہ اور IG سندھ نے مطالبات مان لیے۔ SSP حیدرآباد فاروق لنجار کو چھٹی پر بھیج دیا گیا، چارج SSP ٹنڈو محمد خان کے حوالے۔ کراچی اور پنجاب کے درمیان ٹریفک بحال، 3 روز سے پھنسے شہری منزل کی طرف روانہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کا 5 روزہ دورہ مکمل، چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کی، ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی۔ دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
پاکستان IMF کی بڑی شرائط پوری کرنے میں کامیاب، موجودہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پرائمری سرپلس 3600 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق چاروں صوبوں نے 750 ارب ہدف کے مقابلے میں 776 ارب سرپلس بجٹ دیا۔ FBR کو ٹیکس ریونیو میں 384 ارب شارٹ فال کا سامنا۔ سعودی فاسٹ فوڈ چین البیک نے پاکستان میں اپنی شاخیں کھولنے کی تصدیق کر دی۔ وفاقی وزیر تجارت کی البیک کے مالک سے ملاقات، بولے اقدام سے پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جام کمال کی جدہ میں اہم سعودی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال، آج ملک بھر میں یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ لسبن میں ہونے والی آخری رسومات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس سے ججز تعیناتیاں مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے خط لکھ دیا۔ 26ویں ترمیم کے خلاف زیر التوا درخواستوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کے معاملے کا حوالہ، لکھا موجودہ حالات میں ججز لانے سے کوچ پیکنگ کا تاثر ملے گا۔ پوچھنا چاہتے ہیں کس کے ایجنڈے اور مفاد پر عدالت کو ایسی صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا بھی ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ پر تحفظات کا اظہار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط ارسال، لکھا آرٹیکل 194 کے تحت نئے ججز سے حلف لینا آپ کی ذمہ داری تھی، بغیر حلف کام ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور قیمتی جان چلی گئی۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں 7 نے فرار ہوتے لٹیروں میں سے ایک کو پکڑ لیا، ڈاکو نے گولی چلا دی، علاقہ مکینوں نے ملزم کو قابو کر لیا۔ تشدد کے بعد زخمی حالت میں پولیس کے حوالے، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ماحولیاتی تبدیلی اہم اور سنگین مسئلہ، پاکستان متاثرہ ممالک میں شامل ہے، نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی کانفرنس سے خطاب، کہا دنیا کو پانی کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اکھاڑ پچھاڑ میں مصروف، پینٹاگون کے آڈٹ کی ذمہ داری ایلون مسک کو سونپ دی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ سابق صدر جو بائیڈن کی حساس معلومات تک رسائی روک دی، صحافیوں سے گفتگو میں کہا غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور تعمیر نو کے معاملے پر کوئی جلدی نہیں۔ کیپٹل ہل حملہ کیس پر کام کرنے والے FBI ایجنٹس کو فارغ کرنے کا عندیہ۔ غزہ میں ایک بار پھر قیدیوں کا تبادلہ، 3 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 183 فلسطینی رہائی پائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایک بار پھر اسرائیل پر مہربان، $7 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ میں سیاحت کے فروغ کے لیے تھر ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا آغاز، کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص سے ہوتی ہوئی پاک بھارت سرحدی علاقے تک جائے گی۔ سفر کے دوران کیمپنگ، بون فائر، موسیقی اور مزے مزے کے کھانے پیش کیے جائیں گے۔ سعودی پرو لیگ میں النصر کو کامیابی مل گئی، الفیحہ کو 3-0 سے شکست۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے کیریئر کا 924واں گول سکور کیا۔ روٹرڈیم اوپن کے سیمی فائنل لائن اپ مکمل، ٹاپ سیڈ کارلوس الکراز کی سیمی فائنل میں انٹری، فائنل 4 میں ہوبرٹ ہرکاز سے ٹکرائیں گے۔ دوسرے سیمی فائنل میں ناروے کے کیسپر روڈ کا مقابلہ ہسپانوی کھلاڑی سے ہوگا۔